الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سورہ آل عمران کی آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی گئی. پہلی آیت نمبر 123 ہے اور دوسری آیت 124 ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں جنگ بدر کے واقعے کو اللہ نے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جبکہ مومنوں سے کہا گیا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، یہ کہ تمہارے رب تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے منزلین جو کہ آسمان سے نازل ہونے والے ہیں. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگرچہ تم صبر کرو، وتتقوا، اور رب سے ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، تو اللہ تعالی تمہارے لیے اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالی 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. اور فرشتے کیسے ہوں گے؟ مسومین. اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ فرشتے جو اپنے نشانوں سے پہچانے جائیں گے. یہ آیت کا، ان دونوں آیتوں کا سلیس ترجمہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی کہ ہم نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیوں کی. وجہ، سبب اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان کیا. چلیے ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ. جیسا کہ آپ کو کل کے درس میں بتایا گیا کہ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی گئی. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام بدر ہے، اور یہ بدر نامی ایک کنواں ہے. دراصل بدر کنویں کا نام ہے. وہیں پر یہ جنگ لڑی گئی. آج بھی آپ اگر مدینہ منورہ جاؤ گے تو آپ کو یہ مقام ملے گا. تو جنگ جو ہوئی یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بدر نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. صحابہ کرام کی تعداد 313، بعض روایتوں میں 316 ہے. 17 اونٹ اور 2 گھوڑے، 17 اونٹ اور 2 گھوڑے. صحابہ کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہیں، ایسے ہیں جو بالکل لو کوالٹی کے، یعنی چلے ہوئے کمزور ہتھیار کے ساتھ صحابہ کرام اللہ کا نام لے کر اس جنگ میں جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں اس جنگ کو کرنے کے لیے. کفار مکہ جوش اور خروش میں، شراب کے نشے میں کئی اونٹ ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نشے میں، عیاشی میں یہ کفار مکہ نکل رہے ہیں جنگ کے لیے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ان مسلمانوں کا اس زمین سے خاتمہ کر دیں گے. ناچتے ہوئے کوشتے یہ لوگ کودتے ہوئے بدر کے مقام پر پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب تعداد کو سنا آپ مایوس ہو گئے.
اس جنگ میں بہت ساری چیزیں پیش آئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا. یہ جنگ فرقان ہے. اس جنگ کا نام جنگ بدر تو ہے، لیکن یہ جنگ فرقان بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں حق والوں کا ساتھ دیا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے پسے پست اللہ نے ڈال دیا. اسی لیے اس جنگ کو حق اور باطل کی جنگ کا نام دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس جنگ کا نام جہاں پر جنگ بدر رکھا، وہیں پر قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ نے اس جنگ کا نام یوم الفرقان بھی اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں، اس جنگ کا نام آپ یوم الفرقان بھی آپ پائیں گے. تو یہاں پر جو آیت کریمہ جو سب سے پہلی آیت ہے، جو سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین. اس آیت میں نقطہ یہ ہے کہ جنگ زیادہ کثرت، تلواروں کا جیتنے کا نام تلوار زیادہ ہونا یا پھر تعداد کا زیادہ ہونا جنگ میں جیتنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کے پاس اللہ کا تقوی اور صبر ہو تو ایسا شخص بغیر ہتھیار کے بھی جنگ جیت سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ کا تقوی ہو اور صبر ہو. تلواروں کی کثرت سے، گھوڑوں کی کثرت سے آدمی اگر جنگ جیتنے کی اگر کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس تقوی نہ ہو، صبر نہ ہو، تو وہ یہ تمام چیزیں رکھ کر بھی ہار سکتا ہے. اللہ نے اس آیت میں یہی پوائنٹ کو بیان کیا. چلیے اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. سورہ آل عمران کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو دیکھنا ہوگا. واقعہ کیا ہے؟ آئیے سیرت کو ہم لوگ پڑھنا چاہیے، کیونکہ سیرت سے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں حل ہو سکتی ہیں. اس جنگ کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا جسے امام شعبی نے اپنے کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا. کہتے ہیں ان المسلمین بلغهم یوم بدر ان کرد بن جابر یرید ان یمد المشرکین. امام شعبی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ملی، اس بات کی خبر پہنچی جنگ بدر کے اندر. کس بات کی خبر پہنچی؟ کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی، دیکھیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے میں سے کہتے ہیں نا اپنا آدمی آستین کا سانپ ہوتا ہے، تو بعض آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں. جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، بعض لوگوں نے آستین کے سانپ کا کام کیا. اسی میں سے ایک کرز بن جابر، حالانکہ مسلمان ہے، کرز بن جابر ایک مسلمان ہے، لیکن جنگ بدر میں یہ ہوا ان کرز بن جابر یرید ان یمد المشرکین. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے جو ہتھیار ہیں اس کو لے کر کفار مکہ کو دے رہے ہیں. جو خبریں ہو رہی ہیں، جو نیوز ہو رہی ہے، صحابہ کرام پہ جو مشورے چل رہے ہیں، ہر بات کی خبر اور ہر ہتھیار کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے لے کر وہاں پہنچا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ کرز بن جابر ایسا کام کر رہے ہیں، فشق ذلك علی المسلمین، تو مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی. ارے ہمارا آدمی رہتے ہوئے غیروں کی مدد کر رہا ہے. اللہ کے نبی بہت مایوس ہوئے اور صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی. فانزل اللہ هذه الآیہ، اللہ تعالی اسی موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھا، مایوسی کو دیکھا، اللہ نے اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل کیا. کہا دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ استقول للمؤمنین اللہ یکفیکم، کہ تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے. ارے رب اس لیے کافی ہے ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے سے. دیکھو کبھی بسا اوقات انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے، لیکن رب پر اگر تقوی ہوتا ہے نا اور صبر ہوتا ہے نا تو رب کی مدد غائبانہ طور پر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آدمی ہمارے ہتھیاروں کو، ہماری قبروں کو سن کر وہاں جا کر پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ نے اسی موقع پر نبی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا اے نبی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جب رب تمہارے لیے کافی ہے تو ایک خوشخبری سن لو. اللہ نے اسی وقت خوشخبری بیان کی، کہا ایمدکم ربکم
اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل کرے گا. اور یہ ہوا بھی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جنگ بدر میں فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لائیو. آپ جانتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جنگ بدر میں ہمارا حال یہ تھا کہ تلوار ہمارے پاس ہوتی، ہم تلوار پکڑتے، کوئی تلوار ہلاتا اور دشمن کو مار دیتا، ہم بس تلوار پکڑ کے رہتے. اللہ نے اس جنگ میں ایک اور کام یہ کیا، اذ یغشکم النعاس امنا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اونگ طاری کر دی، ہم اونگ میں تھے، تلوار کوئی چلاتا اور دشمن کہیں مر جاتا. ایسی مدد اللہ نے صحابہ کرام کی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی لیکن کوئی آدمی اس تلوار کو چلاتا اور دشمن مر جاتا، ہم حالانکہ اونگ کی حالت میں ہوتے. اللہ نے اس جنگ میں صحابہ کے اوپر اونگ طاری کر دی. معلوم نہیں کہ کون تلوار چلا اور کون مرا، معلوم نہیں صحابہ کو. بعد میں جب جنگ ختم ہوگی تو دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں. تو اس جنگ میں اللہ نے ایسے ہی کیا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں یہ آیت نے بیان کیا ایمدکم ربکم بثلاثة آلاف، 3000 فرشتوں کو اللہ نازل کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا آیت میں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فوری تمہاری مدد کے لیے اور 2000 فرشتوں اللہ بڑھائے گا. 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5000. جتنا تمہارے پاس صبر ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نازل کرے گا. تو ہوا ایسے ہی. صحابہ اکرام 313 تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے 1000 فرشتوں سے مدد کی. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا. اس کے بعد پھر اور 2000، 3000 ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر کو دیکھا، تقوی کو دیکھا. کل ملا کر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ اکرام کی اس جنگ میں مدد کی. یہ ہے جنگ بدر کی تاریخ جس کو اللہ نے بیان کیا. آگے اللہ نے اسی آیت میں کہا ھذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکۃ مصومین. اللہ نے کہا یہ صحابہ فرشتوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ہر ایک کے اوپر نشانات تھے، یعنی یہ نشان اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو اس جنگ میں نازل کیا جو نشان زدہ تھے، جن کے اوپر نشان تھے، جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے واقعے کو بیان کیا. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے اس کو جانتے ہیں. سبق ہمارے اور آپ کے لیے ان آیتوں میں یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے پاس بھی اگر صبر ہے، اللہ کا تقوی ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. اور اگر یہاں پر میں وجہ بتا رہا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں صحابہ کرام کی اتنے فرشتوں سے مدد کیوں کی، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اللہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں، اس جنگ بدر میں ہم نے صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد اس لیے کی تاکہ صحابہ اکرام کے دل مطمئن ہو جائے، ان کے دلوں میں اطمینان آ جائے اور اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں بیان کی گئی صحابہ اکرام ان خوشخبریوں کو پریکٹیکل طور پر دیکھے. دیکھو اللہ نے کہا، ہمیں کیا کہا؟ اگر تم نیک عمل کرو گے تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ اکرام یقین دلایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو رب کی طرف سے خوشخبری تمہیں ملے گی. اور ملی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. کیسا کیا؟ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کی مدد کی. تو بسا اوقات کبھی کبھار انسان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو دیکھنے کے لیے بہت جلد بازی کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے جلد بازی کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ جلد بازی کیا، اللہ تو اپنا چہرہ دکھا. اللہ نے کہا موسیٰ
تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں پاور نہیں ہے کہ تمہیں دیکھ سکو، اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فلما تجلی ربہ، صرف اللہ تجلی کی، خر موسیٰ راکعا، پورا پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو کبھی کبھار انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین نہیں ہوتا ہے، انسان بہت جلد بازی کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جنت کا انسان سے وعدہ کرتا ہے، لیکن انسان ہوتا جنت کہاں ہے، کب ملتی، نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بات بیان کی، اگر تمہارے اندر اللہ پر وعدے کا جذبہ پکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ انسان ہڑاہڑی نہ کرے بلکہ اللہ پر اپنا وعدہ مضبوط کرے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی۔ ایک بار آپ دیکھو، آپ کا دشمن آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، آپ نہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے دشمن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کا جذبہ، اس کا وعدہ اگر آپ کے دل میں آ جائے تو پھر دشمن کیا کرے گا؟ آپ سے ڈر کر بھاگے گا۔ جی اللہ تعالیٰ غیبی طور پر آپ کی مدد کرے گا۔ اس وعدے کو آپ اپنے اندر لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے فرشتوں کی مدد اس لیے کی تاکہ انہیں ہم یاد دلائیں کہ رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا ہم نے اس لیے بھی مدد کی تاکہ صحابہ کے دلوں میں اطمینان ہو۔ جو گھبراہٹ تھی کہ ہم 313 کیا کریں گے، اللہ نے اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا کہ رب کی مدد کیسے بھی آ سکتی ہے۔ اسی دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے صحابہ اکرام کی اس جنگ میں، جنگ بدر میں مدد کی۔ ایک اور جنگ بھی آپ دیکھیں جس کا نام غزوہ حنین تھا، صحابہ کی بہت بڑی کثرت اس جنگ میں تھی، لیکن پھر بھی کثرت کام نہیں آئی، ان کی میجورٹی کام نہیں آئی، جبکہ اس جنگ میں تعداد کم تھی لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا جس جنگ میں بھی اللہ کی مدد ہوگی وہ جنگ انسان جیت سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو آیتوں ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئیں اس میرے اور آپ کے سبق یہ ہے کہ ہمیشہ صبر اختیار کرو، رب کا تقوی اختیار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔